مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عورت مرد کو بہت ستاتی ہے، ساری عورتیں نہیں بھائی، میجورٹی اچھی ہے الحمدللہ، بہت ستاتی ہے بہت ستاتی ہے بہت ستاتی ہے، آدمی ایک دم تیش میں آ جاتا ہے نا، جب جرگا بیٹھتا ہے اتنا روتی ہے، سارے اس پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے سامنے کیس آیا، اس عورت نے اپنے میاں کو دگنی کا ناچ نچا دیا تھا، کیونکہ میرے سامنے وہ ان کا کیس چل رہا تھا، ایسے لٹو کی طرح اس میاں کو گھمایا ہوا تھا اس نے، ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا اس نے۔ پھر جب جرگا بیٹھا نا تو وہ روئی ایسے ہے کہ وہ لوگ کیس بھول گئے، لوگ اس کے آنسو پوچھ رہے ہیں، یار بہت ظلم ہو رہا ہے بیچاری پہ، بہت ظلم۔ تو میں نے آدمی سے پوچھا، وہ کہہ رہا ہے یار میں رو نہیں سکتا اس طریقے سے، مجھے آ نہیں رہا، لیکن اتنا میں بھی ترس کھا رہا تھا کہ یار بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ بے بھائی رونا کا ٹھیک ہے، کوئی ہو سکتا ہے ظلم ہو رہا ہو، لیکن ایک مثال ہے بات، وہ وہی پھر مجھے واقعہ یاد، عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں بھائی، کبھی کبھار ایسا بات، مرد بھی بڑے بےغیرت ہوتے ہیں، دونوں بےغیرتیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ایک تابعی تھے نا، ان کی عدالت میں کیس آیا، عورت روتی چیختی چلاتی آئی کہ میرا شوہر یہ کر رہا ہے، میرا شوہر یہ کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا قاضی صاحب اس پہ ترس کھائیں، اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیسے رو رہی ہے بیچاری؟ انہوں نے کہا بھائی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے روتے ہوئے ہی آئے تھے ابا کے پاس، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، خود اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور ابا کے پاس، قرآن کہہ رہا ہے روتے ہوئے آئے، ابا ہائے ابا، بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور وہ تو مرد تھے، تو مرد جب ایسے ایکٹنگ کر کے رو سکتا ہے، خواتین کو تو رونے کا ماشاء اللہ اللہ نے بڑا ملکہ دیا ہے۔ تو رونے وونے سے کبھی کسی کے متاثر نہ ہوا کرو، پہلے یہ دیکھو کہ کیا ہے، تجزیہ کرنا سیکھنا چاہیے، اس میں غلطی کس کی ہے کیا ہے، اس کے بعد پھر رونا اگلے سٹیپ میں ہے، پھر رو، تم بھی رو لو بیٹھ کے۔ اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ۔ جب بھی کوئی دوسری شادی کرتا ہے نا تو اس کی بیوی جو ہنگامے کرتی ہے پہلی والی، تو پھر میں اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں، تم رو، تم کیا کرو، رو، کیونکہ یہ دلائل سے سمجھنے والا حساب کتاب نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں نہیں تم جیت سکتے عورت سے، تم رو۔ تو کیسے رو؟ تم بولو کہ میں پھنس گیا ہوں برے طریقے سے۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، دوسری شادی کر کے نا خوشی خوشی بتا رہا ہوتا ہے السلام علیکم، تو عورت کو ظاہر ہے حسد کی آگ، وہ تو اس کو پہ سوکن آئی ہے نا، ابے جب اس پہ سوکن آئی ہے تو کیا وہ خوش ہوگی؟ اس کی غیرت اور محبت تو جوش مارے گی نا، اس کو تو غصہ آنا یہ نیچرل ہے۔ اور آپ خوشی خوشی مل رہے ہیں، سب دوستوں سے اس کو خبریں بھی پہنچ رہی ہیں، اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہو گئی، دیکھا اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی اچھی بیوی مل گئی، تو اس سے تو اور پاگل ہو جائے گی وہ۔ تو جتنا وہ رو رہی ہے اس سے ڈبل رونا شروع کر دو آپ، بولو پھنس گیا ہوں برے طریقے سے، خدا کی قسم بیگم بہت برا حال ہو گیا، گلے مل مل کے پھوٹ پھوٹ کے رو، کہہ رہے تمہارا جو حال ہے نا اس سے زیادہ میرا حال برا ہو چکا ہے، پھنس گیا ہوں، ویسے بھی پھنسے ہی ہو، جھوٹ بھی نہیں ہے یہ، پھنس گیا ہوں میں بہت برے طریقے سے، ہو ہا چیخو رو۔ شروع میں وہ سمجھے گی ناٹک کر رہا ہے، لیکن آپ نے اتنا رونا ہے اتنا رونا ہے، پھر وہ کہے گی جب اگر اتنا پھنس گئے تو چھوڑ دو، ہے نہیں اب یہ راز کی باتیں ہیں نا، کہہ رہے ہیں اپنا عمل تو نہیں بتا رہے۔ دیکھو پیسوں کے معاملات میں پوچھو گے حساب دوں گا، یہ نہیں کہ ہر چیز میں ہی آپ تو آپ ڈبل رو، بولے کیا ہو گیا، پھنس گیا، تو وہ کہے گی پھر چھوڑ دو، اگر اتنی بری عورت مل گئی آپ کو، پھنس گئے ہو چھوڑ دو، چھوڑ بھی نہیں سکتا، عذاب حلق کا کانٹا ہے، کباب کی ہڈی ہے، جتنی بھی اردو کے محاورے آتے ہیں نا، پھنس گیا یہاں پہ، چھوڑوں گا تو اس کے بھائی نہیں چھوڑیں گے مجھے، اس کے بھائی نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے جان سے، پھر ایسی حماقت کی ضرورت کیا تھی، بس کچھ کام ہوتے ہیں حماقت سے، کچھ احمقانہ کام ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے،
یہ کافی دنوں تک یہ کرنا پڑے گا, اس کے بعد جا کے اس کے جذبات جو ہے وہ ٹھنڈے ہوں گے. یہ جا کے بے وقوفوں کی طرح اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کر لی نا, حلال ہی ہے نا, جائز کام ہے نا, اللہ نے خود کہا جو پسند ہو شادی کر لو, تو مجھے پسند تھی تو میں نے کر لی. ابے تم تو اور اس کو ستا رہے ہو. کہے گی اچھا پسند کی ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں جو آگے پورے دلائل سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ دلائل دوستوں کو دو, آپ اپنے باپ کو دو یہ دلائل. بیگم کو یہ دلائل نہیں دیا جاتے. بیگم کو کہا جاتا پھنس گیا ہوں, اس کے بعد ایک اور کر کے بولو اور پھنس گیا. اب تو گیا بھائی. جیسے وہ ایموشنل بلیک میلنگ کرتی ہیں تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے. یہ اسی طریقے سے چلتا ہے حساب کتاب. خیر کہاں نکل لی ہم عاملوں کو اچھا بلا برا بلا کہہ رہے تھے. اتنا اچھا ٹاپک چل رہا تھا یار, عاملوں کے لیے اچھی اچھی گالیاں آ رہی تھی دماغ میں, بلا ولا ہم دائیں بائیں نکل گئے. تو دیکھو ہمارے ہاں نا موضوع من گھڑت حدیثوں کا بڑا رواج ہے بر صغیر میں. خطیبوں میں, عربوں میں ایک اچھی کوالٹی ہے کہ وہ احادیث میں صحیح اور ضعیف میں فرق کر کے بیان کرتے ہیں. لیکن دین کا جو رجحان عوام میں, نوجوانوں میں, آپ کو بر صغیر میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جو ملے گا وہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. بہت زیادہ لوگوں میں دین سے, اللہ سے, اللہ کے نبی سے, قرآن سے محبت ہے. تو اسی میں جو موضوع روایتیں ان میں کہ بھائی رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. ہمیں نہیں, معراج ثابت ہے لیکن کب ہوئی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. پھر یہاں ایک مسئلہ یہ کھڑا آج کل کچھ مذہبی اسکالرز نے کر دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ خواب تھا. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ جاگتی حالت میں پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا آپ کو, وہاں آپ نے تمام پیغمبروں کی امامت کی ہے. کتنا بڑا مقام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, تمام پیغمبروں کو. اور حدیث میں آتا ہے جب آپ گئے ہیں نا تو سب کھڑے ہوئے تھے نماز کے انتظار میں, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس میں یہ حکمت بیان کی ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئے لیکن آپ کا مقام سب سے بلند. تو اللہ نے صرف یہ بات بتانا کافی نہیں سمجھا. بعض دفعہ کوئی بات بتائی جائے تو دل میں بیٹھتی نہیں ہے, پریکٹیکلی عمل کروایا کہ پیغمبروں کو پیچھے صف میں رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا, تاکہ پریکٹیکلی یہ بتایا جا سکے کہ جس جگہ جس صف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو اس صف میں چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو, موسیٰ کلیم اللہ ہو, عیسیٰ روح اللہ ہو, امامت کا حق کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ پریکٹیکل کروایا گیا ہے تاکہ آپ کی فضیلت تمام پیغمبروں پر ثابت ہو جائے. اگر یہ خواب ہوتا نا تو قرآن یہ نہ کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہ قرآن نے سبحانہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ مادہ پرستوں کو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا کیسے ممکن ہے, تو اللہ نے بتا دیا سبحان الذی, وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے, وہ عاجز نہیں ہے, اس کے ارادے کا نام ہونا ہے, وہ کن کہتا بھی نہیں ہے, کن کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رات کو لے گیا, لیلن میں تنوین تقلیل کی, رات کے تھوڑے سے حصے میں چند سیکنڈوں میں ہوا ہے یہ کام. جس اللہ نے وقت کو بنایا ہے, وقت کی اکائیوں کو, وہ وقت کو روک سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے بھائی؟ وہ کسی کے حق میں وقت کو روک سکتا ہے. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ٹائم کو روک دیا. تمام پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی, تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت کی, پھر وہاں سے آپ کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ابراہیم علیہ السلام. دیکھو برزخ میں تو سب کی سب سے ملاقات ہوگی,
برزخ میں تو سب کی ہوتی ہے، لیکن فضیلت اس ملاقات کو دی جاتی ہے جو اس دنیا میں ہو. کیا خیال ہے؟ آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ جی میں فلاں ملک کے وزیر اعظم سے ملا ہوں، کہیں گے یار بڑا آدمی ہے، کہ خواب میں ملا ہوں. اب رہا بڑا آدمی ہے؟ یا برزخ میں ملا ہوں مرنے کے بعد؟ تو بھائی مرنے کے بعد تو سب مل لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فضیلت دینی تھی کہ اللہ کے جتنے مقرب بندے اور مقرب پیغمبر ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی زیارت کروائی جائے، سب کی زیارت کروائی جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کا ہم پر بہت بڑا احسان، جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ کو کتنی نمازیں دیں؟ بولو 50. واپسی پہ ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امت آپ کی افورڈ بولو نہیں کر پائی. دیکھو اللہ نے دینی 5 ہی تھیں، لیکن اللہ بعض دفعہ کسی پروسیس سے گزار کے ایک کام کرتا ہے، سمجھتے ہیں نا. قرآن میں کتنے آیتیں ہیں، حکم نازل ہوا پھر اللہ نے منسوخ کر دیا. تو سوال پیدا ہو جب منسوخ ہی کرنا تھا تو وہی بھائی اللہ اپنی رحمت بھی تو دکھاتا ہے نا. دیکھو قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب نبی سے تم نے ملاقات کرو گے تو پہلے کچھ رقم صدقہ کرو، پھر نبی سے میٹنگ کی تمہیں اجازت ہے. لیکن ابھی اس پر عمل ہوا نہیں اور قرآن نے کہا کہ نہیں ہم نے معاف کیا، بغیر صدقہ کیے بھی تم نبی سے ملاقات کر سکتے ہو. اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اصل میں ہر شخص آ رہا ہوتا تھا، منافقین بھی آتے تھے، تو اللہ نے تھوڑا سی پابندیاں لگائیں کہ کچھ صدقہ کرو پھر جا کے ملو. لیکن اللہ نے وہ پابندی اٹھا اس لیے دی، یہ بتانے کے لیے کہ میں چاہتا تو یہی تھا، لیکن میری رحمت ہے کہ تم پر نبی سے ملاقات بار نہ گزرے. تو یہ جب ہی اللہ کی رحمت کا اظہار ہو سکتا ہے پہلے ایک دفعہ حکم دیا جائے پھر اس کو منسوخ کیا جائے. تو 50 نمازیں فرض کی گئیں، اللہ کے علم میں 5 ہی نمازیں تھیں، لیکن اللہ نے ایک طریقہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بھی ثابت کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زیادہ ہیں آپ کم، پھر 45 ہوئیں، 40 ہوئیں، 35 ہوئیں، ہوتے ہوتے 5. اور کسی امت میں 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں. نمازیں سب سے زیادہ کسی امت میں 2 نمازیں تھی، کسی میں 3 نمازیں. 5 نمازوں کا صحرا کس کو ملا ہے؟ صرف اس امت کو ملا ہے. اور وہ ملا ہے، وہ آپشنل نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آپشنل نہیں، وہ پڑھنی پڑیں گی. اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے. اس معراج میں اور بہت کچھ دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر وقت فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا. کبھی منہ سے آپ ان کے مثبت بات سنیں گے ہی نہیں. گھروں میں لڑواتے ہیں، علاقوں کو لڑواتے ہیں. لوگ صحافی بھی کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ صحافی ایسے ہیں یوٹیوب پہ کبھی آپ ان کے منہ سے مثبت بات نہیں سنو گے ملک کے بارے میں، ہر وقت آپ کا منفی چہرہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. اس سے آپ کے دل میں اسٹیٹ کی نفرت، قوم سے نفرت ایسا بھوسا بھر جاتا ہے نا انسان کے دماغ میں، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہی غلط ہے. ایسے صحافیوں کو بھی مت سنا کرو. دیکھو انسان جو سنتا ہے نا کھوپڑی اسی طرح ہونا سیٹ ہو جاتی ہے. ہر وقت غیبتیں 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 غیبتیں. معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک برتن میں اچھا فریش تازہ گوشت ہے اور ایک میں کیڑوں والا بدبو والا غلیظ اور گندا گوشت. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس اچھے خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے کیڑوں والا سڑا ہوا گوشت، جب سڑ جائے کتنا گندا ہوتا ہے، اس سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. ان کو یہ سزا ہے کہ قیامت تک تم یہ کھاتے رہو گے سڑا ہوا گوشت. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر
حرام عورتوں کے پاس جاتے ہیں. آج شادی شدہ لوگوں میں بھی زنا کم نہیں ہے. جب ہم ان سے کہتے ہیں ایک اور شادی کر لو تو موت آتی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, کروڑ پتی ہیں, طوائفوں کے 5-5 لاکھ روپے باندھے ہوئے ہیں زنا کے, اور ایک ایک طوائف نے 20-20 مردوں سے 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ لے کے کروڑ پتی بن چکی ہے وہ, سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری سوسائٹی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے, اب کوئی شادی نہیں کر رہا اس سے, تو اس نے اسی کو دھندا بنا لیا اور کروڑوں پتی بن گئی ہے. وہ مالدار آدمی, اس کے لیے 2.5-3 لاکھ 4-5 لاکھ روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے. رکھیل کی طرح وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اس بے غیرت کو بولو نکاح کر لے تو موت آئے گی اس کو, سمجھ رہے؟ تو کیا آئے گی؟ کہتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. ابے تو 2.5-4-5 لاکھ روپے تو اجرت کے طور پہ دے سکتا ہے, تو کسی غریب لڑکی سے 2-2.5 لاکھ میں غریب 4 لڑکیاں پل سکتی ہیں آرام سے. لیکن نہیں, حرام کاری کا جب چسکا لگ جائے, اور عورت بھی یہ کر رہی ہے, کیوں؟ اس کو پتا ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور جب ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی شادی کرتا رہتا ہے. بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے شادیوں کی, سمجھ رہے ہو؟ میں جو شادی یا تو مجھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں نا, میں کر رہا ہوتا. جو سوسائٹی میں حالات جا کے دیکھو, لڑکیاں جب طلاق ہوتی ہیں نا, یا کنواری ہوں بڑی ہو جائیں نہیں ہو رہی, تو پھر جاب, پھر کیا ہوتا ہے؟ جاب. اور خدا کی قسم لڑکی کو حلال میں اتنا نہیں ملتا, اس کے لیے بڑی محنت چاہیے. حرام میں وہ تھوڑے میں بہت کما لیتی ہے. بہت کم لڑکیاں ہیں جن میں تقوی, خدا کا خوف ہو, انہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور پھر جنہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا, جب وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہیں. سائیکیٹرسٹ اگر دیندار ہو, نیک ہو, غیرت ہو تو اچھے مشورے دے گا, ورنہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ خود اس کو حرام کاری اور زنا کے مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ اپنی فرسٹریشن کو آپ پوری کرو کسی مرد کے ذریعے, اور پھر وہ زنا میں لگتی ہے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری سوسائٹی, کیونکہ زنا صرف اللہ کو ناپسند ہے, باقی تو یا جو اللہ کو مانتے ہیں. انہ کان فاحشۃ, قرآن کہہ رہا ہے زنا تھوڑی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کرنا دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا. تمہارے رب نے تمہارے لیے 4 عورتیں حلال کر دی ہیں, 4, 1 نہیں 2 نہیں. سوسائٹی اس کو برا سمجھے گی, مگر گاڈ اور خدا اور اللہ تمہیں اس کی پرمیشن دے رہا ہے. ان عورتوں کو میں نے پیدا کیا, میں پرمیشن دے رہا ہوں. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی میں جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا مزہ ہے, خدا کی قسم, کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میری طرف سے پرمیشن ہے. جمشید کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی, ستار کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے. تو جو کام اللہ نے اجازت دی اور سوسائٹی مخالفت کرے, اس کے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. میں جب کر رہا تھا تو میری یہی کیفیت تھی, سب خلاف تھے. میں کہتا یار اللہ نے اجازت دی ہے تو مجھے اللہ کی پرمیشن کے بغیر کے بعد مجھے کسی کی پرمیشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے تھے آپ یہ, میں نے کہا جتنا برا بلا کہو گے نا مجھے اور مزہ آ رہا ہے اس میں. جیسے عاملوں کو برا بلا کہنے میں مزہ آتا ہے, اس طرح دوسری شادی پہ جو تانے ملتے ہیں نا اس میں انجوائے کرو. ابھی کل ایک آ گیا بیچارہ دو کر کے نا, اتنا عجیب سا مجھے لگ رہا تھا مر نہ جائے کہیں یرقان سے. عجیب حالت ہو گئی اس کی, تانے سن سن کے نا یہ ہو گیا. میں نے کہا انجوائے کر یار, سینہ کھول, ایسے گھوم, موسٹ وانٹیڈ اپنی بائک کے پیچھے لکھوا دے. میں نے کہا کمبخت زندگی میں ایک ہی دفعہ تو تو نے صحیح کام کیا ہے, مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, زکات دیتا ہے کہ نہیں. ایک عورت کو ٹھکانہ دے دیا, حرام سے بچ گیا, ساری زندگی اس کی کفالت کرے گا, اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے. تو اب انجوائے کر, تانوں کو بولو. اللہ کے لیے بھی تو تانے برداشت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی اللہ کے لیے. ہاں حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ لٹکا دو جیسے چسکے لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو زنا بہت بری چیز ہے میرے بھائی, زنا اچھا کام بولو نہیں ہے. تو نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ معراج میں سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں پاکیزہ گوشت چھوڑ کے. تو جو بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتا ہے, پہلے تو طوائف ایک بہت برا شعبہ تھا, آج کل ٹک ٹاکر لڑکیوں نے اس کو بھی ایک پروفیشن بنا دیا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ,